قرآن پاک میں انسان کو ایک راستہ دیا ہے. وہ راستہ اللہ رب العالمین نے 8ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ کوئی اہم حکم جو ہوتا ہے، جو بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کو لفظ قل سے شروع کیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیں اور اپنے آپ کو پیش کر کے فرما دیں کہ حضور جیسا اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں. حضور کی زندگی اعلیٰ، حضور کا جسم اعلیٰ، حضور کا اخلاق اعلیٰ، حضور کا زندگی کا ہر گوشہ اعلیٰ. تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں ان صلاتی و نسکی، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یعنی ہماری ہر چیز کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اور ہماری جو رضاؤں کا جو مطمع نظر ہونا چاہیے وہ بھی اللہ ہونا چاہیے. تو عبادات میں اس کا بہت زیادہ اسلام نے تاکید فرمائی ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کرو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرو گے تو وہ برباد ہو جائے گا. تو اس لیے یاد رکھیں قربانی جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور قربانی سے ہی انسان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. تو اس لیے قربانی کے موقع پر اب بہت زیادہ افراد و تفرید کا ہم لوگ شکار ہو گئے. کوشش کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت جانور ہو اور پھر جو ہے اس کو لے آتے ہیں اور پھر اس کو مزید خوبصورت بنا کے بچوں کے سپرد کر دیتے ہیں. وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں، وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں، پھر 10 بندوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں کہ میں نے مہنگا جانور لیا. اچھا اب تو مقابلہ ہو گیا معذرت کے ساتھ، لیکن خوبصورتی کا جو تعلق ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. جی وہ میں عرض کر رہا ہوں. اب مقابلہ ہو گیا کہ ہمسایہ 1.5 لاکھ کا لے آیا ہے تو میں 2 لاکھ کا لوں گا، ہمسایہ 2 لاکھ کا لے آیا تو میں 2.5 کا. میرا جو ہے نا، میں اگر سستا لے آؤں تو میرا تو نام ختم ہو جائے گا. تو یہ چیز ہم غلط کر رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جانور خوبصورت لو، جانور اچھا لو، جانور مہنگا لو، ٹھیک ہے، لیکن وہ کس کے لیے؟ مقابلے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی جانور سے رغبت پیدا ہو، اس سے محبت ہو، اسے قربان کرتے وقت اور پہلے بھی لے آئیں. اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ پہلے نہ لائیں پہلے، تاکہ اس سے آپ کی ایک انسیت ہو جائے، آپ اس کی خدمت کریں، اور پھر جب قربانی ہے ہی نا کہ پیاری چیز قربان کرنا. تو اس لیے لیکن اس کو دکھاوا بنانا، اس کو لوگوں کے سامنے شو کرنا کہ میں دیکھو جی میں کتنا بڑا اچھا آدمی ہوں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حدیث تو بڑی طویل ہے لیکن کیونکہ ہمارا ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو دیکھیں اس حدیث کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہمیں ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں شہادت قبول کی ہوگی، اسے پیش کیا جائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کس مقصد کے لیے شہادت کی تھی؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے لوگوں میں نام کمانے کے لیے شہادت قبول کی تھی، لوگوں میں تیرا نام ہو گیا، اب تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اسی طرح ایک عالم کو، ایک سخی کو پیش کیا جائے گا، ان سے بھی یہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ لوگوں میں نام کمانے کے لیے کی تھی، وہ تمہیں مل گیا جو کچھ تم نے سوچا تھا، اب تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. قربانی کریں، خوبصورت جانور ہو، قیمتی جانور ہو، اس سے محبت ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ ساری چیزیں کس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی تو ہماری کامیابی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گی تو پھر کامیابی نہیں ہے. اور سورہ کوثر میں اللہ پاک نے یہی تعلیم دی ہے. ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، قربانی کریں اپنے رب کے لیے. یعنی نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو جب ایسے ہوگا تو فرمایا ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کو ابتر کہتا ہے وہ خود ابتر ہے. تو دیکھیں اس آیت میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے. تو قربانی کا جو بنیادی اور مین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم جانور اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمسائے کے بچے گوشت کھائیں گے میرے بچے کھڑے رہیں گے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اور بھی، اور خاص طور پہ جب ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو اس میں 7 اشخاص شریک ہوتے ہیں. تو ایک شرعی مسئلہ ہے، اگر ایک شخص کی نیت میں خرابی آ گئی تو ان 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی.
اچھا جی اگر ایک شخص کی نیت میں خرابی آ اسے گئی، پھر جانچا کیسے جا سکتا جی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، ایک شخص کی نیت میں خرابی آ گئی تو اب 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اب وہ جو 6 ہیں وہ تو غیب کا علم نہیں جانتے، خرابی کا تعلق تو دل سے ہے. اگر ان کو پتہ چل گیا تو ان کو چاہیے فوراً اس کو الگ کر لیں، اس کو الگ کر لیں، کوئی اور شخص شامل ہے. اور اگر ان کو پتہ نہیں چلا تو اس کا نقصان بھی کسی پر آئے گا، اسی پر آئے گا. ان کی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ یہی ہے تو اس کا نقصان بھی اسی پر آئے گا. بہت اہم مسئلے کی جانب جی تو نشاندہی فرمائی. اس لیے ہمیں اپنی نیت اور اپنا ارادہ جو ہے اس کو صحیح رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو، ہماری عبادات